ناظرین، آج کی جو یہ ویڈیو ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہمارے ایموشنز اور ہماری انٹرپرسنل جو کمیونیکیشن ہے یہ کیسے امپیکٹ کرتی ہے ہماری ڈے ٹو ڈے لائف کو، اور ہماری زندگی میں بہتری کیسے لا سکتے ہیں ان دو چیزوں پہ، ان دو اسپیکٹس پہ کام کرتے ہوئے۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد صغیر، کلینکل سائیکالوجسٹ، اور آئی آر سی میں ہماری پریکٹس ہے۔ تو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں جیسے کہ ایموشنز، تو ایموشن سے ریلیٹڈ ایموشنل مینجمنٹ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت ہائیلی سینسٹیو ہوتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے ایموشنز کو، چھوٹی چھوٹی پرابلمز انہیں امپیکٹ کرتی ہیں، ایون لوگوں کی مزری، لوگوں کی ڈسکمفرٹ، وہ بھی ان کے لیے ایک جو ہے نا یا ذہن میں رہ جانے والی بات ہوتی ہے۔ یہ ایموشنالٹی کیا ہے، کیوں ایسے پیدا ہوتی ہے، اور پھر ہمارے ایموشنز کیسے جو ہے ہماری زندگی کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں، اور ان ایموشنز پہ کنٹرول کیسے کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری کمیونیکیشن ہے وہ کیسے ہمیں ہیلپ کر سکتی ہے کہ ہمارے ایموشنز جو ہیں وہ ہم انہیں مینیج کرنے میں اپنی کمیونیکیشنز کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ایموشنس ہیں، ایموشنل مینجمنٹ ہے۔ جب بھی ہم سٹریسفل ہوتے ہیں، کسی بھی پرابلم کا شکار ہوتے ہیں، اور یا کوئی اور ایسا ایموشنل پین ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہوں، تو سب سے پہلا جو کوسچن اور جو ہماری باڈی اور ہمارا جو برین ہے وہ ہمیں فوراً پرابلم سالونگ کی طرف پش کر رہا ہوتا ہے کہ یہ پرابلم ہے، اس کو سالو کریں۔ اس کے نتیجے میں ڈفرینٹ کوپنگ میکانزم ہیں جو انگیج ہو جاتے ہیں، وہ اڈیپٹیو بھی ہو سکتے ہیں، میل اڈیپٹیو بھی ہو سکتے ہیں۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے طریقے ہو سکتے ہیں جس سے آپ کا پرابلم واقعی حل ہو جائے اور آپ مسئلے کو اچھے سے ہینڈل کر لیں، اور آپ لائف میں آپ کی انگزائٹی، اسٹریس سیٹل ڈاؤن ہو کے اور آپ آگے موو فارورڈ ہو سکتے ہیں، پرابلم سالو ہو گیا۔ دوسری جو میل اڈیپٹیو اسٹریٹجیز ہیں وہ بھی پرابلم کو ڈیل کرنے کے لیے ہی استعمال کی جاتی ہیں، لیکن اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ وقتی طور پہ پرابلم کو یا تو فیس نہیں کر پا رہے، یا آپ اب فیس کر رہے ہیں تو برے طریقے سے اس کو ہینڈل کر رہے ہیں، یا پھر آپ اوائیڈنس کی ڈفرینٹ اسٹریٹجیز یوز کر کے اس کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں کہ ابھی اس کو ڈیلے کر رہے ہیں، پوسٹ پون کر رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد وہ پرابلم واپس آئے گا، یا ایک دو دن بعد واپس وہ سٹریس، وہ انگزائٹی آئے گی، تو پھر آپ نے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اور اگر یہی پیٹرنز جو میل اڈیپٹیو پیٹرنز ہیں، اور یہ کرونک لیول پہ روٹین میں ان کی فریکوینسی بڑھنا شروع ہو جائے، اور آپ ہر ایک مسئلے کا سلوشن جو ہے وہ اسی طرح سے رکھتے ہیں میل اڈیپٹیو ٹیکنیکس پہ، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کو انگزائٹی یا ڈپریشن کا مرض ہو سکتا ہے فیوچر میں جا کے۔ تو اب آپ نے اپنے پیٹرنز دیکھتے ہوئے دیکھنا ہے کہ کیا آپ کے جو طریقہ کار ہیں زندگی میں، جب بھی سٹریس، پریشانی ہوتی ہے تو آپ کا رسپانس جو ہوتا ہے وہ اڈیپٹیو ہے، تو پھر اس کے کیا وہ کنسیکوینسز ہوں گے، اور اگر وہ میل اڈیپٹیو ہے تو کنسیکوینسز کیا ہوں گے۔ اڈیپٹیو جو ہے اسے پرابلم سالونگ سکلز کہتے ہیں، جو افیکٹو کوپنگ میکانزم میں آ جاتا ہے۔ فار ایگزامپل اسٹریس ہے، انگزائٹی ہے، کسی بھی ایک پرابلم سے متعلق ہے، ایگزام ریلیٹڈ انگزائٹی ہو سکتی ہے، اور آپ نے سوچا کہ اوکے مجھے پریپریشن کرنی ہے، آپ پریپریشن کر رہے ہیں، آپ نے پڑھا، آپ نے ایک وقت تک اپنی جو آؤٹ لائنز ہیں ان کو دیکھ لیا، آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یار پریپریشن اتنی ہے، میں نے کتنا پرسنٹ میری پریپریشن ہے، مجھے کہاں تک پہنچنا ہے، مجھے کتنی پریپریشن ریکوائرڈ ہے۔ آپ پراپر کیلکولیشنز کرتے ہیں، اس پرابلم کو دیکھتے ہیں اور اس کی فیزیبلٹی بناتے ہیں جو کہ پریکٹیکل لیول پہ ہوگی، تو پرابلم سالو ہو جائے گی، اور آپ بھی اچھا فیل کریں گے، اور آپ کی انگزائٹی ود دی پیسج آف ٹائم ڈیورنگ دیٹ پریپریشن سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کے برعکس اگر میل اڈیپٹیو اسٹریٹجی ہے تو اسٹریس اوور ویلمنگ فیل ہوگا، اور آپ اپنے آپ کو نیگیٹیولی ایویلیویٹ کر رہے ہیں، اور آپ کے پاس کوئی فیزیبلٹی نہیں ہے، آپ پرابلم کو اس طریقے سے نہیں دیکھ رہے کہ اس کو کیلکولیٹ نہیں کر رہے، اس کو چنکس میں ڈیوائڈ نہیں کر رہے، اور جو چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہوتے ہیں ڈیویبل اس میں اس کو لے کے نہیں جا رہے، تو نتیجہ یہ نکلے گا آپ ود دی پیسج آف ٹائم اور سویئر انگزائٹی کا شکار ہوں گے، اوور ویلمنگ فیل ہوگا آپ کو۔ اس طرح کے جو انگزائٹی ہے وہاں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا رسپانس کیسا ہے، اسٹریس میں یا کوئی بھی پرابلم ہے، اس پرابلم میں آپ کا امیڈیٹ رسپانس کیا ہے اس پرابلم کو ڈیل کرنے کا۔ وہاں سے آپ آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے کہ آپ کا یہ پیٹرن میل اڈیپٹیو ہے یا پھر
جو ہے وہ اڈیپٹیو ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، یوزلی ایشوز جو ہوتے ہیں، جو اسٹریس، انگزائٹی، ٹینشن، اس میں لوگ بھی انوالو ہوتے ہیں، جہاں پہ آپ کو کمیونیکیشن کی ضرورت ہے، اور بڑی افیکٹو کمیونیکیشن کی ضرورت ہے۔ آپ نے بات چیت کرنی ہوگی، اور جب آپ بات چیت کریں گے تو آپ نے کس طریقے سے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، کیا آپ پریپیئرڈ ہیں فار کروشل تھنگس جو کہ آپ کے لیے پرابلمٹک ثابت ہو سکتی ہیں، جس میں آپ کی سٹیکس بھی ہائی ہیں اور ڈفرینس آف اوپینین ہے، ایک کلیش ہے جو کہ جھگڑے کا باعث ہو سکتا ہے، آپ کو غصہ آ سکتا ہے، جو آپ کے ساتھ انڈیویجول ہے جو انوالو ہے وہ کیسے بیہیو کرے گا، یہ ساری چیزیں کیلکولیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ افیکٹو کمیونیکیشن میں ہم ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ہماری وربل ایکسپریشنز کیا ہوں گے، نان وربل کمیونیکیشن کیا ہونی ہے۔ اب پوری جو ڈائیلاگ ہے یا پورا کمیونیکیشن ہے اس کو آپ پراپر اس کو رائٹ ڈاؤن کرتے ہیں، اس کی پراپر آپ ایک طریقہ کار بناتے ہیں، اور پھر اس میں خود کی جو انگزائٹی، اینگر یا ایگریشن یا جو آپ وہ فیل کر سکتے کوئی بھی ایموشن، فار ایگزامپل ہو سکتا ہے آپ فیئرفل ہوں اس گفتگو سے متعلق، پتہ نہیں اگلا شخص کیا بات کرے گا، پتہ نہیں یہ ڈیل ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی، ہمارا جو ڈسکشن ہے اس سے یہ پرابلم سالو ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ڈفرینٹ قسم کے فیئرز ہو سکتے ہیں، ڈفرینٹ قسم کے ایموشنز ہو سکتے ہیں، تو ان کی مینجمنٹ کیا ہے، کیسے آپ نے اس کو فیس کرنا ہے، ریگولیٹ کرنا ہے، اور دین خود کو کام ڈاؤن رکھتے ہوئے کمیونیکیٹ کرنا ہے۔ یہ ساری کی ساری افیکٹو کمیونیکیشن سکلز ہیں۔ اس پہ ڈفرینٹ ویڈیوز ہیں، آپ ان کی ڈیٹیل وہاں سے بھی ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اور جیسے کہ ہم کیسے جو ریلیکسیشن حاصل کر سکتے ہیں تاکہ ہم اپنے اینگر کو کوپ کر سکیں، ہم کس طرح سے اینگر کو اپنی لائف میں منیمائز کر سکتے ہیں، پھر ہم نے رسپونڈ کرنا ہے تو الفاظ کیسے ہونے چاہیے جس میں میوچل رسپیکٹ ہو، اسی طریقے سے جو ہے نا وہ ٹو وے کمیونیکیشن ہو، ایک دوسرے کو سننا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آپ جب بات کریں تو وہ دوسرے بندے نے آپ کی بات سنی، اسی طریقے سے جب آپ کی دوسرا بندہ جب بات کر رہا ہو تو آپ نے پراپر سننا ہے اور ایکٹیو لسننگ میں آپ نے جانا ہے۔ تو یہ وہ ساری کی ساری بیسک لیول سکلز ہیں جس سے انگزائٹی کو، ایموشنز کو ریگولیٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیلنج جو ہوتا ہے وہ ہمارے اپنے سیلف ڈیفیٹنگ بلیفز ہوتے ہیں، ہمارے کوگنیٹو ڈسٹورشنز ہوتے ہیں، ایسے سوچیں ہوتی ہیں جو ہم جن سے اپنے آپ کو نیگیٹو رسپانس اور فیڈ بیک دے رہے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا، میرے لیے یہ بہت مشکل ہے، میں تو نہیں بات اچھے سے کر سکتی یا کر سکتا ہوں، یا میں جب بھی بات کروں گا میں تو اگریسو ہو جاؤں گا، بہت غصہ آ جائے گا اور میرا اپنے اوپر اختیار ختم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے انگزائٹی، اسٹریس، پرابلم، آپ اپنی زندگی میں ان چیزوں کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ان ساری کی ساری سچویشنز کو ڈیل کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے ان سیلف جو ڈیفیٹنگ بلیف پیٹرنز ہیں انہیں بھی آپ نے پازیٹیو کرنا ہے، انہیں بھی کریکٹ کرنا ہے، اور ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کر لیتے ہیں ان سارے پیٹرنز کی، تو سیکنڈ لیول پہ پھر آپ انہیں چیلنج کرتے ہیں۔ جیسے آپ کے پاس کراس ایویڈنس ہو سکتا ہے کہ یار جیسے کوئی ایک کام آپ نے بڑا بہترین کیا ہوگا، ڈیفینیٹلی ہم لائف میں جو فیلئر بھی بیسیکلی ایک پرسنٹیج تک آپ کو ایک پاسنگ مارکس دے رہا ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے پرسنٹ۔ فار ایگزامپل میں کسی کوئز کی بات کرتا ہوں، یا کوئی اسائنمنٹ ہے یا کوئی ایک ایسا کام ہے، میں ایک پروجیکٹ کر رہا ہوں اور وہ پروجیکٹ میں فیل ہو جاتا ہوں، تو دیکھا جائے ٹیکنیکلی تو اس میں شاید میں نے 20%، 30%، 40% میں نے بہت اچھا کام کیا ہو، لیکن جو ریکوائرڈ پرسنٹیج تھی، جو کرائٹیریا تھا پاسنگ، وہ میں نے میٹ نہیں کیا۔ سو یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پازیٹیو فیڈ بیک کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں، ایون ان اے نیگیٹو سچویشن ایز ویل۔ تو یہ بہت انکریجنگ سیلف سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جو آپ کے اندر حوصلہ پیدا کرتی ہے، انکریجنگ ہوتی ہیں، اور آپ پھر اپنے آپ کے ساتھ جو آپ کی ایک انٹرا پرسنل جو ریلیشن شپ ہے وہ بہتر ہوگا۔ آپ اپنے ساتھ بڑا کائنڈلی چلیں گے، آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ سہارا اور تسلی بڑی اچھی سے دے سکتے ہیں، اور ایون ایڈورس سچویشن میں بھی آپ بڑے اچھے سے خود کو ڈیل کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس ایک حوصلہ ہوگا کہ نہیں میں کر سکتا ہوں۔ تو یہ جو سیلف ایفیکیسی بلیف ہے، یہ جب خراب ہوتا ہے، لو سیلف اسٹیم آ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر یہ جو ہے نا
کاگنیٹو ڈسٹورشنس پیدا ہوتے ہیں جس میں انسان اپنے آپ کو نیگیٹیولی ایٹریبیوٹ کرتا ہے اور اپنی جو سکلز ہیں، جو اسٹرگل ہے، جو اسٹرینتھ ہے، اس کو اپنی یونیکنیس جو ہے نا اس کو وہ انڈرمائن کر رہا ہوتا ہے یا اس کو بہت تھوڑا کر کے اپنے سامنے رکھ رہا ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ بے شمار لائف سے ریلیٹڈ سچویشنز ہیں ان کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ سارے سیلف ڈیفیٹنگ بلیف، نیگیٹو انگزائٹی اور ایموشنل جو ٹرامائل ہے، اور اسی طریقے سے کمیونیکیشن کے جو بیریئرز ہیں، سوشل انگزائٹی ہے، ان سب کو جنم دیتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ان کو جب آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں، ان کو چیلنج کریں ان بلیف کو، اور کراس ایویڈنس ان کے لیے لے کے آئیں کہ میں نے ایک لاسٹ سچویشن میں کیسے ڈیل کیا تھا، اس سے پہلے کیسا کیا تھا، میں باقی کاموں میں کیسا ہوں، اور تاکہ آپ کو وہ ایویڈنس بیسیکلی آپ کا پازیٹیو فیڈ بیک بنائے۔ پھر ان تھاٹس کو لکھیں اور ان کی پازیٹیو سیلف اسٹیٹمنٹس پہ فوکس کریں کہ یہ کیسے پازیٹیو ہو سکتے ہیں، میں اپنے آپ کو پازیٹیو فیڈ بیک کیسے دے سکتا ہوں، تو نتیجتاً آپ کے پاس آلٹرنیٹیوز جنریٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کے پاس ایک بہترین آپشنز آئیں گے، اور وہ آپشنز آپ پرابلم سالونگ سکلز کے طور پہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ سو آج کا ویڈیو یہی ہے، اس پہ ہم نے ڈفرینٹ اسپیکٹس پہ اور سائیکولوجیکل ایک پروفائل پہ ڈسکشن کیا کہ کیسے ہم پرابلمز اور ایموشنز اور کمیونیکیشنز کے ایک جو ایک کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے اس میں کیسے انوالو ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں اگر آپ کو فردر کچھ انفارمیشنز چاہیے یا کوئی ایسے کوسچنز ہوں، آپ ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں، ایون کال کر سکتے ہیں، اور آپ فردر اگر آپ کو لگے کہ آپ کی زندگی میں یہ پرابلم بڑی سگنیفیکنٹلی آپ کی ڈیلی فنکشننگ کو، آپ کی جو روزمرہ کے معاملات ہیں انہیں امپیکٹ کر رہی ہے، تو آپ پروفیشنل ہیلپ بھی سیکھ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔